ہوگا تو اچھا، اور پھر اس کو بے دردی سے مارتے ہیں، پھاڑتے ہیں اس کو کہ حرام مچھلی ہے، تو حرام بھی ہے تو اس کو مارنا تھوڑی، یعنی کہ اذیت کے ساتھ مارنا تھوڑی جائز ہو جائے گا. کوئی بات ہوئی؟ بلی حرام ہے، بلی کا گوشت کھانا حرام ہے، تو کیا آپ کو اجازت ہے کہ پتھر مار مار کے بیچاری کو ہلاک کر دو؟ اور بے شمار جانور ہیں جو حرام ہیں، تو ان کو بلا ضرورت نہیں مار سکتے. یا تو نفع حاصل کرنے کے لیے مار سکتے ہیں، یا دفع ضرر کے لیے مار سکتے ہیں کہ اس سے تکلیف دور کرنے کے لیے مارا. مثلا کوئی بلی حملہ کرتی ہے تو اس بلی کو پکڑ کر اس کو بھی بہار شریف میں لکھا کہ تیز چھری سے ذبح کر دو. پتھر مار مار کے ماریں گے تو تکلیف ہوگی. اسی طرح اور کیڑے مکوڑے جو بھی مارتے ہیں سمجھ میں ہی آتا ہے، جیسے لال بیگم مارتے ہیں تو صفائی کی نیت سے مارتا ہے تو ٹھیک ہے مارے، لیکن اس کو کچلنا اور اس سے معاذ اللہ لطف اندوز ہونا، ایسا وار مارے کہ وہ ایک ہی وار میں پار ہو جائے. اذیت دینے میں لوگوں کو مزہ آتا ہے، لطف اندوز ہوتے ہیں. چھپکلی مارنے کا حکم ہے. چھپکلی کو حدیث پاک میں فوائسک کہا نا، چھوٹا فاسق، فاسق کی تصغیر. تو چھپکلی جو ہے اس کو مارنا ثواب ہے، لیکن مارنے کا کیا طریقہ بتایا کہ جو ایک وار میں مار دے تو 100 نے کیا، دوسرے 2 وار میں مارے تو اس سے کم، 3 وار میں مارے تو اس سے کم. اسی طرح جانور جو حلال جانور ذبح کرنا ہے جن کو، تو ان کو تیز چھری ہونی چاہیے، جو اس کے آداب لکھے ہیں کہ چھری تیز ہو، اس سے مطلب اس کو ذبح کرے. کند چھری ہوگی تو تکلیف زیادہ ہوگی، یعنی تیز چھری سے بھی تکلیف تو جیسی تیسی ہوگی، لیکن کند چھری سے جیسی تیسی ہوگی، یعنی مزید اذیت میں اضافہ ہوگا. تو اس لیے مطلب وہ تیز چھری سے ذبح کرے. اب اس کو آپ یوں سمجھو کہ آپ انجیکشن کھانے ڈاکٹر کے پاس گئے، باریک سوئی ہے، اس نے گھونپی، تکلیف تو ہوگی، مگر وہ کیا رکھتے ہی داخل ہو گئی آپ کے گوشت میں. اچھا، اب کوئی سوئی ایسی ہو یا سوئی مارنے والا ایکسپرٹ نہ ہو، ماہر نہ ہو، تو وہ سوئی جب مارے گا تو وہ سوئی یا تو موٹی ہے یا وہ کچھ مطلب اس کا کند ہے منہ، تو وہ جلدی اندر داخل نہیں ہو رہی، تو آپ کو تکلیف بہت ہوگی، نفسیاتی طور پر بھی پریشانی ہوگی اور وہ چبھن زیادہ محسوس ہوگی. تیز باریک سوئی تو فوراً داخل ہو جائے گی، تکلیف کم ہوگی. بعض آپ نے بھی سنے ہو شاید کہ بعض کمپاؤنڈر ہوتے ہیں جو انجیکشن لگاتے ہیں، ان کی تکلیف کم ہوتی ہے، بعضوں سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ہاتھوں میں سوجن ہو جاتی ہے. تو جس کا ہاتھ جس کے اس سے نہیں ہوتا ہے، تکلیف کم ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ بولتے ہیں اس کا ہاتھ بہت ہلکا ہے. اور جس سے تکلیف ہوتی ہے اس کا بولتے ہیں اس کا ہاتھ بہت بھاری ہے. تو بھاری ہاتھ والے سے انجیکشن لگانا آپ کبھی پسند نہیں کریں گے، ہلکے ہاتھ والے سے انجیکشن لگانا پسند کریں گے. حالانکہ انجیکشن میں اور چھری پھیرنے میں تکلیف میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اب گائے بکرا کاٹنے کے لیے کند چھری یا بالکل جو ایسے مطلب قصاب کے جو ماہر نہیں ہوتے، ان کے حوالے اپنے جانور کر دینا تھوڑی رقم بچانے کے لیے، اپنے جانور کو کتنی تکلیف میں ڈالتے ہیں. ابھی اس سے آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو بہرحال جانور بھی ذبح کیا جائے، تکلیف کم سے کم ہو. مچھلی بھی بے شک یعنی کہ حلال جانور ہے، لیکن اس کو بھی اتنی اذیتیں دیتے ہیں مچھلیاں بیچنے والے، ان کو پانی میں رکھتے ہیں، پانی میں رکھ کر زندہ پکڑ کے وہ بیچتے ہیں. بازاروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، خصوصاً وہ گلا مچھلی ایک آتی ہے، وہ پانی میں بہت شو دیتی ہے، کالے رنگ کی ہوتی ہے، میٹھے پانی کی مچھلی ہوتی ہے. تو اس کو وہ پھر اس سے پکڑتے ہیں، گاہک آتا ہے. مری ہوئی مچھلی اتنا پسند نہیں کرتے لوگ، حالانکہ بات ایک ہی ہے، پانی میں نکالو تو کچھ دیر کے بعد مر جانا اس نے. تو وہ بہرحال اس کو زندہ پکڑ کے اب وہ پھڑک رہی ہوتی ہے، اب اس کو پھڑک رہی ہے، اس کو چھری پہ کاٹتے ہیں.
کاٹنے کے بعد، کاٹنے سے بھی اگر گزارا ہو نا، کاٹنے کے بعد وہ زندہ کھال اس کی وہ کھینچ کر وہ ادھیڑتے ہیں، چاروں طرف سے زندہ کھال ادھیڑ کر، اب بھی وہ گوشت جو وہ بیچارہ ہل رہا ہوتا ہے، اس گوشت کو پکڑ کے یہ چھریوں سے، وہ چھری جو ان کی ترچھی چھری ہوتی ہے پاؤں میں دبی ہوئی، اس سے وہ زور لگا لگا کر وہ پیس کاٹتے ہیں. وہ پیس بھی تھوڑا تھوڑا حرکت کر رہے ہوتے ہیں. اب ان کو رحم نہیں آتا ہوگا، اپنے سے تو یار دیکھا نہیں جاتا کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ بلا وجہ کی تکلیف ہے. حاجت ہو نا تو آدمی بولے اس کی حاجت کا ہے، اس کو پانی کے بعد چھوڑ دو، اس کے حال پہ چھوڑ دو، یہ خود ہی تڑپ تڑپ کے ٹھنڈی ہو جائے گی. اب ایک تڑپ رہی ہے مچھلی، اس کو آپ پن مارو، اس کو چھری مارو، اس کو زخم کرو تو اس کو تکلیف بڑھے گی نا. تو ایسی مچھلی کیا خریدنی ضروری ہے؟ ساری مچھلیاں تو ویسے ہی پانی میں نہیں ہوتی، مری ہوئی تو ملتی ہے. تو ہمارے لیے حدیث شریف میں نا کہ 2 مردے حلال ہیں اور 2 خون حلال ہیں. 2 خون تلی اور کلیجی، یہ بھی خون ہے، یہ حلال ہے. اور 2 مردے، اس سے مراد مری ہوئی مچھلی اور مری ہوئی ٹڈی. ٹڈی کی بھی ذبح نہیں کرتے، ٹڈی بھی حلال ہے. ٹڈی عام طور پہ ہمارے کھائی نہیں جاتی، ٹیسٹی بہت ہوتی ہے، حلال ہے. تو یہ کہ جس جانور کو چاہے نفع کے لیے مارے چاہے نقصان دور کرنے کے لیے مارے، دونوں صورتیں جواز کی ہیں. لیکن جہاں جہاں ممکن ہو نا وہاں کم سے کم اس کو اذیت ہو یہ سوچیں. بھلے سانپ ہی کو مارنا ہے تو سانپ نے آپ کا کیا بگاڑا، اللہ نے اس کو پیدا کیا. بھلے کن کھجورے کو مارنا ہے، چھپکلی کو مارنا ہے، تو وہی آپ دیکھیں کہ یہ آسان سے آسان طریقہ کیا اس کے مارنے کا، تو اس طریقے سے مارنے کی کوشش کی جائے. نہیں وہ پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ یہ جیسے بچے ہیں بیچارے، وہ کیڑیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں، یوں ہاتھ مارتے ہیں، کبھی کوئی چیز اس پر مارتے ہیں، پھر وہ لنگڑی ہو جاتی ہے تو یہ بیچاری ٹیڑھی ٹیڑھی جلتی ہے، بچوں کو مزہ آتا ہے تو پھر ہاتھ مارتے ہیں. تو روکنا چاہیے بچوں کو. ایک واقعہ میں نے دیکھا تھا، یادگار واقعہ عرض کر رہا ہوں. امیل سنت کے ساتھ ویسے تو کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں. ایک مرتبہ کہیں ہم بیٹھے تھے اسلامی بھائی، تو چھوٹی سی کیڑی آ رہی تھی جیسے بابا فرما رہے، اس نے ہاتھ سے ہٹانے کی کوشش کی. بابا نے اس کا ہاتھ روک لیا. وہ فرمایا اس کو ہاتھ سے مت ہٹا، یہ تو ہاتھ لگتے ہی بیچاری دم توڑ دے گی، یہ تو پھونک سے ہٹ جائے گی. ہلکی سی پھونک ماری، وہ ہٹ گئی. یعنی وہ کیڑی جو تھی وہ ہاتھ مارنے سے مر جائے گی، میرے باپا نے گوارا نہ کیا. اللہ ہمیں بھی رحم والا قلب عطا فرما دے. کیڑی تو مطلب ذاکر باللہ ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے. کیڑیاں اللہ کا ذکر کرتی ہیں. انہیں حدیث شریف میں ان کی تو خصوصیت سے ان کا تذکرہ ہے کہ یہ ذکر کرتی ہیں. ان کو بے دردی سے مارتے ہیں. ٹھیک ہے دفع ضرر کے لیے مار سکتے ہیں جبکہ یہ ضرر پہنچاتی ہوں. خامخواہ تو مارنا ان کو اجازت نہیں ہے شریعت میں. جب یہ نقصان پہنچاتی ہوں تو مار سکتے ہیں. تو ہمارا اسلام کتنا حسین ہے، جانوروں کو بھی کیسے مارنا اس کا ادب دکھایا. انسانوں کا مقام کیا ہوگا. بے شک. اب آپ نے جو احیاء العلوم سے جو حکایت اور امام غزالی اور دیگر بزرگوں نے جو نقل فرمائی ہے وہ بیان کی، اس میں بس 2-3 باتیں سامنے آئی ہیں کہ وہ چغل خور نے تو اپنا کام کیا، وہ اپنی جیسے جو اس کی فطرت تھی اس کے مطابق اس نے کام کیا. لیکن بیوی نے شوہر پر اعتماد نہ کیا، شوہر نے بیوی پر اعتماد نہ کیا، اور ایک شخص کی سنی سنائی بات پر یقین کیا اور وہ کام کر گزرے جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اس حکایت سے ایسا محسوس ہوا کہ محبت کی جو سب سے اہم بنیاد ہے وہ اعتماد ہے، کہ ایک دوسرے پر اعتماد کیا جائے اور یوں کسی کی سنی سنائی بات پر ایک دوسرے پر شک اور وہم سے بچا جائے. ہاں ظاہر ہے کہ وہ جب کوئی وہی نا کہ جب کوئی سی بات کرے تو اس کی تحقیق کرے. اب اس عورت نے تحقیق نہیں کی، غلام کی باتوں میں آ گئی. شوہر نے بھی تحقیق نہیں کی، باتوں میں آ گیا اور دونوں جان سے گئے اور فساد کھڑا ہوا. تو اس لیے یہ عجیب مطلب آدمی کی نیچر ہوتی ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ یقین آ ہی جاتا ہے جب بھی کوئی بات کرے، چاہے وہ باشرہ ہو یا بے شرع ہو، چاہے نمازی ہو چاہے بے نمازی ہو. کوئی بھی آدمی
کچھ کہتا ہے نا تو ہم لوگ